الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل ابدا على حبيبك كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل ابدا على حبيبك كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل ابدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک و عرفہ بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر
ماہ رمضان المبارک دے حوالے نال گفتگو کیتی سی، اور دوسرا یہ بھی کہہ سی کہ جو کچھ ملیا سانو اپنے آقا و مولا کملی والے دے صدقے ملیا۔ یعنی الغرض کہندہ پچھلے جمعے دے اندر اور موضوع اور مقصد ایسی کہ جے رمضان مل رہا سانو تے حضور دے صدقے ہی مل رہا، جے لیلۃ القدر دی مقدس رات ملی تے حضور دے صدقے، شبان المعظم دی 27ویں اور آخری ایام اور 15ویں شعبان ایک کے دے صدقے ملے، حضور دے صدقے۔ شب برات حضور دے صدقے ملی، جمعۃ المبارک دی مقدس آتا حضور دے صدقے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دے صدقے ملی۔ جو کچھ الغرض ملیا، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی مینو اور تہانو اگر ملیا تو کدے صدقے، ہر چیز حضور دے صدقے ملی سی۔ اور ماہ رمضان المبارک دی فضیلت بھی بیان کیتی سی کہ اے مہینہ بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا، بخشش والا، مغفرت والا، او مہینہ ہے کہ جس مہینے دی فضیلت اللہ نے قرآن دے اندر بھی بیان کی تھی اور محمد مصطفیٰ نے اپنے فرمان دے اندر بھی بیان کی تھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرما رہے ایسا ایک قرآن نازل کیتا کس مہینے دے اندر؟ سارے بولو، کس مہینے دے اندر؟ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے یہ قرآن کیا کیا؟ نازل کیا۔ اور فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ گنتی کے دن ہے، گنتی کے دن ہے، 30 دن یا 29 دن ہوں گے۔ فرمایا ہم نے فضیلت بڑی رکھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا ایک رات ہم نے ایسی اس مہینے کے اندر رکھی ہے کہ وہ رات ہزاروں مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اس بندے کے لیے فائدے مند ہے، یا اس بندے کو یہ اپنا رحمتوں کا نزول اور بخشش کا نزول مہیا کرتا ہے جو بندہ رمضان کا ادب کرتا ہے، جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ رمضان کی تمام برکتیں، رحمتیں، بخشش کے لیے جو کچھ بھی مانگتا ہے، تو رمضان، میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ روزہ رمضان یعنی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھے سنوارا ہے، مجھے خوبصورت رکھا ہے، میرا حیا کیا، ادب و احترام کیا، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، بدکاری والے کام نہیں کرتا تھا، تو یا اللہ میں آج روزہ اس بندہ حق کے اندر سفارش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ اس روزے کی سفارش کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ تو روزہ اس بندے کو فائدہ دے گا جو روزے کا ادب کرے گا۔ یہ نہیں اوپر سے رمضان کا مہینہ آ گیا جی، رمضان کا مہینہ آ گیا جی، پتہ نہیں اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے کہ نہیں، بس ایک ہی رٹ لگائی ہے رمضان کا مہینہ جی، جھوٹ نہیں بولنا، کیا پتہ وہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہو۔ یقین مانے کہ ماہ رمضان مبارک کی اس مہینے کی فضیلت ابھی تو زندہ ہے نا، ابھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن آج نا میں آپ کو ایک سیاستہ کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ ہے تو دو شخص آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھائیں۔ کیا پڑھائیں؟ کلمہ پڑھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بہقی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب جیسی کلمہ پڑھا، ان دونوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو نیکی کے کاموں کے اندر فاسٹ تھا، تیز تھا، ہر کام ذوق و شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ
جلدی جلدی وہ کام کرتا تھا. اور دوسرا آدمی جو تھا، توجہ، دوسرا جو آدمی جو ایک کلاس فیلوز تھے، یعنی کلمہ پڑھنے کی صورت میں، جنہوں نے بیک وقت حضور کی پاک بارگاہ میں دونوں نے کلمہ پڑھا، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ نیکیوں کے اندر فاسٹ تھا، بڑا تیز تھا، صدقہ خیرات، ذکر اذکار، اللہ کی راہ میں دینا، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ، ہر کام کے اندر وہ کیا تھا؟ تیز تھا، فاسٹ تھا. اور دوسرا اس کی بنسبت تھوڑا سا نا ڈھیلا تھا، نیکیاں کرتا تھا. صحابی رسول ہو تو نیکی نہ کرے، لیکن صحابیوں کے ہر صحابی کا اپنا اپنا درجہ ہے نا، تو وہ جلدی جلدی نیکی کے کام کے اندر حصہ ڈالتا تھا. دوسرا صحابی تھوڑا سا آہستہ کام کرتا تھا. تو کیا ہوا؟ اس حدیث مبارکہ کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ جو نیکیوں کے اندر فاسٹ تھا نا، تیز تھا، وہ ایک جنگ کے اندر گیا، شہید ہو گیا. اور دوسرا جنہوں نے ایک ہی وقت میں حضور کی پاک بارگاہ میں دونوں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ رہ گیا پیچھے، ایک شہید ہو گیا جو نیکیاں تیز کرتا تھا، نیکی کے کاموں کے اندر بہت جلد بازی کرتا تھا. تو وہ کیا ہو گیا؟ بولو سارے، بولو کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. اب دوسرا بچ گیا جو تھوڑا سا آہستہ نیکی کے کاموں کے اندر چلتا تھا. 1 سال زندہ رہا. اس شہید ہونے کے بعد یہ دوسرا صحابی جو تھا 1 سال کیا رہا؟ 1 سال کے بعد اسے موت نے گھیر لیا. آ گیا فرشتہ، روح نکل گئی. وہ بھی شہید نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا، شہید پہلے ہی ہوا تھا. جو نیکی کے کاموں کے اندر جلد بازی کرتا تھا وہ شہید ہو گیا. اور دوسرا 1 سال کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، یعنی مر گیا. اب کیا ہوا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 سال گزرنے کے بعد میں نے خواب دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت کا دروازہ سامنے ہے، اور یہ دونوں صحابی جو 1 سال پہلے فوت ہوا تھا، جو 1 سال بعد ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو، تو میں نے سوچا یار یہ جو پہلا شہید ہوا تھا یہ تو نیکیوں میں بڑا تیز تھا، ہر کام جلدی سے نیکی کے کام کے اندر حصہ ڈالتا تھا. یہ جو دوسرا تھا تھوڑا سا آہستہ تھا. تو حضرت اللہ فرماتے ہیں اتنی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھلا اور ایک فرشتہ آیا، اور اس نے آ کے جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا نا شخص، اس کو یوں پکڑا اور فرمایا داخلہ الجنہ. کدھر داخل ہو جا؟ جنت میں داخل ہو جا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں تعجب مجھے اس بات کا ہوا کہ جو نیکیوں میں تیز تھا، صدقہ خیرات دینے میں تیز تھا، ذکر اذکار کرنے میں تیز تھا، ہر کام کے اندر تیزی اختیار کرتا تھا، وہ ادھر ہی کھڑا رہا. وہ جو ڈھیلا تھا، تھوڑا سا ڈھیلا تھا، آہستہ نیکی کرتا تھا، کام کرتا تھا نیکی کے، لیکن آہستہ آہستہ. جو مؤخر تھا، حضرت طلحہ فرماتے ہیں مجھے تعجب اس بات کا ہوا کہ جو تیز تھا نیکی کے کاموں کے اندر وہ جنت میں ابھی نہیں گیا، اور جو تھوڑا سا سلولی تھا، آہستہ تھا، اس کو جنت کے فرشتے نے پکڑا اور جنت میں لے گیا. جب جنت پہ پہنچا حضرت طلحہ، بڑی طویل حدیث ہے یہ حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھا وہ جنت کے دروازے کے اوپر جو گیٹ کیپر تھا نا، جنت کا گیٹ کیپر، اس نے روک لیا. اس نے کہا کہ وہ جو پہلے شہید ہوا تھا نا، پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا تم بھی آ جاؤ. حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے خواب کی حالت کے اندر یہ منظر دیکھ رہا ہوں. خواب کی حالت میں
وہ بھی پاس گیا، لیکن پہلے وہی داخل ہوا جو نیکی کے کاموں کے اندر تھوڑا سا کیا تھا، سلو تھا. پہلے وہ داخل ہوا، بعد میں جو تیز تھا، ہر کام نیکی کا تیزی میں کرتا تھا، موقع ضائع نہیں کرنے دیتا، جو ذرا برابر بھی نیکی ملتی اس میں تیزی کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعجب ہوا کہ جو آہستہ تھا نیکی کے کاموں میں وہ پہلے جنت چلا گیا، اور جو اچھا دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعجب اس بات کا بھی تھا کہ یہ شہید بھی نہیں ہوا تھا. شہادت کا بڑا رتبہ ہے نا. جو پہلے صحابی دنیا سے آیا تھا وہ شہید بھی ہوا تھا جنگ کے میدان کے اندر. شہادت کا اپنا رتبہ، پھر نیکی کے اندر تیزی اختیار کرنا ایک اپنا مقام تھا. لیکن یہ دوسرا جو 1 سال کے بعد فوت ہوا، حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں تعجب اس بات کا تھا، نیکی کے کاموں کے اندر بھی سلولی تھا، آہستہ تھا، اور شہید بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی جنت میں پہلے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ سیاستہ کی حدیث مبارکہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں پھر اس جنت کے دروازے کے اوپر جو فرشتہ تھا اس نے مجھے مخاطب کیا. مجھے حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ طلحہ تم چلے جاؤ، تمہارا جنت میں آنے کا بھی وقت ٹائم مقرر نہیں ہوا، بظاہر تم حیات ہو، زندہ ہو، یہ تو مر گئے نا، دنیا سے آ گئے، میں تم واپس چلے جاؤ. حضرت طلحہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، تعجب تھا مجھے. میں نے صبح لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو، اور یہ خواب سنانا کیا کر دیا شروع. میں خواب سنا رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا وہ جو تیز تھا وہ جنت میں بعد میں گیا، اور جو آہستہ نیکی کرتا تھا وہ پہلے گیا. صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا، اور یہ بات اتنے طول پکڑ گئی، اتنی پھیل گئی کہ پھیلتے پھیلتے حضور کے کانوں تک بات پہنچ گئی. ہائے ہائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ تک بات پہنچ گئی. جیسے پہنچی نا، حضور نے بھی پھر جمع کر دیا سارے صحابہ کو. حضرت طلحہ نے بیان کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ یوں 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 دیکھا ہے میں نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ طلحہ چھوڑو نا یار، کیوں باس مباحثہ کرتے ہو، یہ تو خواب تھا محض، اس کی کوئی حقیقت نہیں. نہ حضور نے یہ نہیں فرمایا. واللہ اگر یہ حدیث مبارکہ بڑے پیار اور دھیمے لہجے سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ حدیث مبارکہ اہل سنت کے عقیدے سے دیکھی جائے نا تو پھر الحمدللہ دل کے اندر حضور کی محبت اور زیادہ اجاگر ہو جائے گی. اور یہ حدیث مبارکہ دیکھی اور پڑھی بھی اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا حضور جانتے نہیں، حضور کل کی نہیں جانتے، حضور دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، حضور کو علم غیب نہیں، حضور کیسے بتا سکتے ہیں میدان محشر کے واقعات کہ کیا ہونا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے. جن لوگوں کا عقیدہ ہے نا، اگر ان کے نظریے سے یہ حدیث پڑھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی ایمان کی چاشنی نہیں ملے گی، کوئی ایمان کی حلاوت مٹھاس نہیں ملے گی اگر یہ حدیث اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے ساتھ اور محبت اور دل کے اندر اعلیٰ حضرت کی محبت ڈال کے پڑھی جائے نا، تو پھر یہ حدیث ایسے خدا کی قسم روشن کرے گی آپ کو کہ جیسے آگ کمرے کو روشن کر دیتی ہے. جیسے نور ایک جگہ پہ آ جائے نا، چانن آ جائے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے. یہ حدیث مبارکہ اہل سنت کے عقیدے سے دیکھیں، سنیں نا، آگے سنیں حضور نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا طلحہ، مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے. فرمایا کہ طلحہ چھوڑو نا یار، یہ حدیث ہے، یہ خواب ہے، ایک محض خواب ہے. جیسے میں اور آپ خوابیں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی تعبیر نظر آ جاتی ہے، کبھی کبھی سال گزر جاتے ہیں نہیں آتی، اور بھول بھی جاتے ہیں محض خواب تھا یار. لیکن یہ اس وقت تک خواب تھا خدا کی قسم. لیکن میری اور آپ کی خواب اور ہے، نبی کے صحابی کی خواب اور ہے. لیکن پھر بھی میں اتنا کہہ دیتا ہوں، یہ اس وقت جب طلحہ نے دیکھا تو خواب ہی تھا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور وہ خواب حضور کے لب و مبارک کے اوپر، زبان کے اوپر آ گیا، پھر وہ خواب نہیں رہا. پھر وہ خواب نہیں رہا، وہ حقیقت تھی. حضور نے فرمایا
فرمایا اے طلحہ، اے میرے صحابہ، اتنا تعجب کیوں ہوا آپ کو کہ وہ جنت میں پہلے اور جو نیکی میں تیز تھا وہ آہستہ گیا جنت میں؟ اتنا تعجب کیوں ہوا؟ تعجب کیوں ہوا؟ صحابہ اکرام نے ساری بات پیش کی، یا رسول اللہ وہ تو نیکی میں بڑا تیز تھا، صدقہ خیرات میں بڑا تیز تھا، ذکر اذکار میں بڑا تیز تھا، شہید بھی ہوا، شہید کا رتبہ بھی تھا، مقام بھی تھا، اور دوسرے والا تھوڑا سلولی بھی تھا، آہستہ بھی تھا، اور شہید بھی نہیں ہوا، اس کے باوجود وہ کدھر گیا؟ پہلے گیا جنت میں۔ اب میرے کملی والے محبوب نے فرمایا صحابہ تعجب نہ کرو، صحابہ تعجب نہ کرو، یہ سچ ہے جو طلحہ نے دیکھا۔ اب تصدیق ہو گئی نا، اب خواب نہیں رہی وہ یار۔ حضور نے فرمایا سچ ہے جو طلحہ نے دیکھا، ایسا ہی ہوا جنت میں۔ وہ جس کو ہم مؤخر سمجھتے تھے وہ پہلے گیا، اور جس کو مقدم سمجھتے تھے وہ بعد میں گیا۔ یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے۔ پھر میرے محبوب نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ وہ کیوں جنت میں پہلے گیا، سنیں اور اپنے بختوں کے اوپر، اپنے نصیبوں کے اوپر ناز کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل صحابہ جو تم کہتے ہو وہ سچ ہے کہ ایک نیکی کے کاموں میں تیز تھا اور دوسرا سلو تھا، اور تم یہ بھی جو طلحہ نے بیان کیا کہ وہ جنت میں پہلے گیا اور یہ بعد میں، یہ بھی سچ ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اہل سنت کے عقیدے سے جب یہ حدیث پڑھی جائے تو تب سمجھ آئے گی کہ واقعہ حضور علم غیب۔ اور یار یہ بات کوئی پاکستان دی ہو رہی ہے کہ حضور مدینے میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کی خبریں ہو رہی ہیں یا دنیا کے کسی کونے کے؟ نہ یار، یہ بات کہاں، جنت کے دروازے پہ ہو رہی ہے۔ حضور زمین پہ بتا رہے ہیں صحابہ، اور پھر حضور کی تو شان ہے ہی ہے نا۔ حضور نے فرمایا طلحہ جو تو نے دیکھا وہ سچ دیکھا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابی کا مقام بھی اللہ نے اتنا بلند کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا پہ بیٹھ کے خواب کی حالت میں جنت کے نظارے کر سکتا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر اہل سنت کے عقیدے سے یہ حدیث دیکھی جائے، پھر جو کہتے ہیں نا حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، حضور کل کا نہیں بتا سکتے، لیکن یہ حدیث سینہ در سینہ، نسل در نسل کتابوں کے اندر چلتی آ رہی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ یار لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آتی یہ حدیث۔ فرمایا کہ طلحہ جو تو نے دیکھا وہ سچ دیکھا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعجب نہ کرو میرے صحابہ، تعجب نہ کرو۔ یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کملی والے محبوب نے فرمایا صحابہ مجھے اتنا تو بتاؤ، یہ جو 1 سال پہلے فوت ہوا اور جو 1 سال پہلے شہید ہوا اور جو 1 سال بعد میں دنیا سے گیا، 1 سال کا فرق ہے نا؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا 1 سال کا فرق ہے؟ جی یا رسول اللہ 1 ہی سال کا فرق ہے۔ اب حضور نے فرمایا اس 1 سال کے اندر مجھے بتاؤ صحابہ، اس صحابی نے جو بعد میں فوت ہوا اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا کہ نہیں پایا تھا؟ یہ بات تھی جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا، اس پوری حدیث کو بیان کیا۔ فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ جو 1 سال بعد دنیا سے گیا اس نے رمضان پایا کہ نہیں؟ سب نے تصدیق کی، کہا نعم یا رسول اللہ بالکل پایا تھا۔ حضور نے فرمایا جب وہ جو 1 سال پہلے شہید ہوا یہ آپس میں برابر تھے نیکیوں میں، یوں سمجھ لو، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کا نام اعمال بند ہو گیا۔ ایک حدیث مبارکہ وہ الگ موضوع ہے۔ حضور نے فرمایا شہید کا اعمال جو ہے وہ گروتھ کرتا رہتا ہے، یعنی وہ پرورش پاتا رہتا ہے۔ شہید کا عمل، اس کی نیکی رکتی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو یوں بلند کرتا جاتا ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن مسئلہ اور بات سمجھانے کے لیے جو 1 سال پہلے شہید ہوا اس کا نامہ اعمال بند، اب نمازیں نہیں پڑھ رہا، صدقہ خیرات نہیں کر رہا، کعبہ شریف کا طواف، کوئی نیک کام نہیں کر رہا، کیونکہ عمل جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہے، عبادت وہ تو چلا گیا۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ جو 1 سال کے بعد دنیا سے گیا، اس نے اس کے جانے کے بعد نمازیں پڑھی؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا ذکر اذکار کیا، نیک اعمال کیے، صدقہ خیرات کیا؟ جی یا رسول اللہ، یقیناً صحابی ہو تو پھر ایسے کام نہ کرتا ہو۔ حضور نے فرمایا مجھے بتلاؤ نا صحابہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا؟ جی یا رسول اللہ پایا ہے۔ تو فرمایا بس اس کی شہید ہونے تک جتنے بھی اعمال اس نے کیے تھے اللہ نے اجر دے دیا۔ فرمایا اس بندے نے، اس صحابی نے 1 رمضان اس سے زائد اپنی زندگی میں پا لیا، روزے رکھ لیے، رات کا قیام کر لیا، ذکر اذکار صدقہ خیرات کر لیا۔ فرمایا 1 رمضان کے بدلے اللہ نے اس بندے سے پہلے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ اور یار جو شہید ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، بڑا رتبہ، بڑا درجہ ہے، لیکن بات اتنی سمجھ آئی مجھے اور آپ کو کہ اگر بعد والا انسان 1 رمضان شریف اپنی زندگی میں پا لے اور پھر روزے رکھ لے، شہادت کا درجہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے گا، رمضان کا درجہ اس سے بلند ہو جائے گا۔ تو میں اور آپ تو خوش نصیب ہیں یار کہ رمضان المبارک کی وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں نزدیک آ رہی ہیں، صرف 2 4 3 دن رہ گئے۔ تو اس دفعہ نیت کر لیں رمضان المبارک کے اندر کہ انشاءاللہ العزیز سچے دل سے اپنے کریم رب سے معافی مانگنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان کا روزہ ہے نا، یہ بندہ مومن کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ اب ڈھال کب استعمال ہوتی ہے؟ میدان جنگ کے اندر مجاہد لوگ اس طرح کوئی نا پلیٹ ہوتی تھی لوہے کی، وہ ڈھال کے طور پہ یوں تلوار کو روکنے کے لیے کوئی وار کرتا تو سامنے کر دیتے، اس کی جان بچ جاتی۔ تو فرمایا جب بندہ مومن رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے نا تو یہ اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ جو شیطانی وار ہوتے ہیں، جو شیطان گناہ کروانا چاہتا ہے، تو بندہ مومن کے دل سے آواز آتی ہے، نہ یار نہ، تو نے تو روزہ رکھا ہوا ہے نا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے ہوتا؟ انسان خدا کی قسم روزے کی حالت میں ہو یار اور پھر گناہ کرنے لگے، ایک دفعہ دل سے آواز آتی ہے کہ نہ بندہ مومن کچھ تو حیا کر، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے نفس ہمارا جو ہے وہ تم سے گناہ کروا لے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے بولو۔ اب دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کیوں کھلتے ہیں؟ محدثین اکرام نے بڑی بحث و مباحثہ کیا یہاں پہ، لیکن بات کا نچوڑ جو نظر آیا وہ اس لیے اللہ آسمان کے دروازے کھولتا ہے اور جنت والوں کو دکھانا چاہتا ہے، فرشتوں کو، حور و ملک کو دکھانا چاہتا ہے کہ فرشتوں دیکھ لو، حور و ملک دیکھ لو، جب میں نے انسان بنانے کا ارادہ کیا تم نے کہا تھا یا اللہ یہ تو قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے، یہ خون ریزی کریں گے، تو فرشتوں آج دیکھ لو رمضان کا مہینہ جب آیا نا تو یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں کر رہے، یہ ایک دوسرے کو روزے کھلا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔
یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اس کے گھر راشن پانی غریب تک پہنچا رہے ہیں، دیکھ لو فرشتوں۔ اور ایک یہ بھی جز بیان کی گئی ہے، اور اس کو حدیث مبارکہ کی صحیح سے بھی لکھا گیا کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کو اور حور و ملک کو، فرشتوں کو فرماتا ہے کہ ہر روز رمضان کے دنوں میں ہر روز جنت کو کیا کر دو؟ وسیع کر دو۔ جنت کو کیا کرو؟ وسیع کرو۔ اور فرمایا گیا کہ جنت کو سجائے جاؤ، صبح و شام اس کو خوبصورت بناتے جاؤ۔ یا اللہ وجہ؟ فرمایا جب بندہ مومن دنیا کی مشقت سے تنگ ہو کر، یعنی روزے کی حالت سے، پیاس اور بھوک کی شدت سے، شام تک وہ اپنے آپ کو پرہیزگاری کے اندر رکھتا ہے، نہیں کھاتا، کھانے پینے کی چیز سامنے ہوتی ہے پھر بھی نہیں کھاتا، اور میں جب دنیا کی مشقت کاٹ کر آئے تو اے جنت تیرے اندر آئے تو اسے سکون آ جائے۔ پھر اس لیے ہر روز اللہ کیا کرواتا ہے؟ اسے وسیع کرواتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب ماہ رمضان المبارک آ جائے تو میرے صحابہ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 4 چیزوں کی کیا کیا کرو؟ کثرت کیا کرو۔ بہقی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا 4 چیزوں کی کیا کرو؟ کثرت کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی 2 چیزیں جن سے تم کو ہر وقت اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، فرمایا کہ وہ استغفار کیا کرو روزے کے دنوں میں، فرمایا رمضان کے مہینوں میں کثرت کرو، استغفار کیا کرو، ہر وقت استغفار کیا کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کملی والے نے فرمایا میں محمد ہر روز ایک دن کے اندر 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اور یار وہ تو معصوم الخطا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 70 دفعہ اللہ سے معافی مانگنی، استغفار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ امت کو اصلاح دی جا رہی ہے، اپنے غلاموں کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے غلاموں جب میں گناہوں سے پاک محمد اللہ کی بارگاہ میں 70 دفعہ معافی مانگ رہا ہوں تو اے میرے غلام تو ہے ہی گناہ گار، تجھے یہ درس دے کے جا رہا ہوں کہ ہر وقت اللہ کی پاک بارگاہ میں استغفار کیا کر۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا میں اللہ کی پاک بارگاہ میں ہر روز 70 سے زائد دفعہ، اور ایک دفعہ فرمایا کہ 100 مرتبہ میں اللہ سے ہر روز معافی مانگتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ رمضان کے اندر کثرت کیا کرو، کس کی؟ سارے بولو نا یار، استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کرو۔ اور آگے فرمایا صحابہ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، پہلا کلمہ، فرمایا صحابہ اس کی کثرت کیا کرو رمضان کے دنوں کے اندر۔ اب کیا ہوگا؟ آؤ نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کلمہ کثرت سے پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کثرت سے پڑھیں تو کیا ہوگا؟ مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے، کوئی ایسا پاورفل وظیفہ جے میں ساڑھے کو بھی لوگ آندے نا قائد صاحب کو ایویں دا دم کرو جے میں پہلے کدی نہ کیتا ہوئے، یعنی کوئی پاورفل دم کر دو سانو۔ لوگ ویتھے بھی آندے قاری صاحب کاروبار بڑا ٹھاپے، سمجھ نہیں لگتی، کچھ چنگا آؤ چنگا تویز دیو، پتہ نہیں اگے میں سارا سال مارے دینا، چنگا تویز دو۔ الغرض بات سمجھانے کے لیے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ کوئی پاورفل وظیفہ مجھے دے، پاورفل وظیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، یہ حضور نے فرمایا صحابہ کو بتلایا کلمہ شریف کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے، فرمایا اے میرے موسیٰ پڑھ لیا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ کلمہ تیرا ہر غلام پڑھتا ہے، ہر بندہ مومن پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کوئی خاص تو نہیں ہے جو میرے لیے ہو، یہ تو عام ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پرلے میں رکھ دیے جائیں، جو کچھ ہے سوائے میری ذات کے علاوہ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے فرمایا ایک پرلے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ پرچی کے اوپر رکھ کر ایک پرلے میں رکھ دیا جائے۔ فرمایا کہ میرے موسیٰ وہ پرلہ بھاری ہو جائے گا جس کے اندر لا الہ پڑا ہو۔ اتنی شان یار، اتنا مقام صرف فقط لا الہ پڑھنے کا۔ آؤ ایک اور حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی، بخاری شریف کے اندر، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، وہ پھر میں یہی کہوں گا اہل سنت کے نظریے سے اور عقیدے سے اگر یہ حدیث پڑھی جائے تو اہل سنت کا عقیدہ اس طرح روشن ہوگا کہ جس طرح 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ خالق نے اعلان فرمایا، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، اے ایمان والےو، تہاڈے اتے روزے فرض قرار دیتے گئے، تہاڈے اتے روزے فرض قرار دیتے گئے۔ فرمایا کہ اس طرح پریشان نہ ہویا جے کہ فقط تہاڈے اتے روزے اساں فرض کیتے نے، فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا نا تہاڈے تو پہلے بھی اساں روزے فرض قرار دیتے نے۔ خدا دی قسم پہلے روزے فرض نہیں سن، پہلے روزے فرض نہیں سن۔ جدوں کملی والے محبوب نو نبوت دا تاج دتا گیا ہے، فرمایا گیا کہ اے میرے محبوبہ جا انہاں غلاماں نو ہن کہہ دے میں اللہ دا رسول بن کے آ گیا واں۔ اس تو بعد روزے فرض قرار دیتے گئے، پورا مہینہ نہیں سن، صرف عاشورہ 10 محرم دا روزہ فرض سی، پھر او بھی منسوخ کر دیتا گیا ہے، پھر چند دی 13ویں 14ویں 15ویں نو روزہ فرض دیتا گیا ہے، پھر اے بھی منسوخ کر دیتا گیا ہے۔ پھر اللہ نے محمد غلامانو رمضان دے روزے فرض قرار دیتے گئے، فرمایا ایک روزہ نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، فرمایا میرے محمد غلاموں تو آڈے اتے ایک مہینہ روزے فرض کر دیتے گئے۔ پہلے روزہ رکھو یا نہ رکھو تو ہاڈی مرضی سی، ادا فدیہ ادا کر دیو تو ہاڈے اتے کوئی گناہ نہیں سی، لیکن جدو رمضان دے روزے فرض ہوئے نے ہر بندہ مومن ہوتے عاقل بالغ ہوتے اے روزے فرض قرار دیتے گئے۔ فرمایا کہ کوئی مصیبت ہوئے، کوئی عذر شریعہ ہوئے پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر کوئی عذر شریعہ نہیں ہے فرمایا چھوٹا چھوٹا عذر بنا کے اگر میرے غلام تو روزہ چھوڑ دے گا بڑا بڑا گھاٹے دا سودا کر لوے گا، بڑا بڑا گھاٹے دا سودا کر لوے گا۔ گھاٹے دا سودا کیے آؤ ایک حدیث سنا دینا تو انو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میرے اور تو ہاڈے کملی والے محبوب نے فرمایا ہے، فرمایا میرے غلاموں جس میرے غلام نے جان بجھ کے ایک روزہ رمضان دا چھوڑ دیتا ہے، جان بجھ کے ایک روزہ رمضان دا چھوڑے آئے، فرمایا میرے غلاموں اگر وہ سالہ سال یا ساری زندگی روزے رکھدا رہے
فرمایا او رمضان دا ایک روزہ جڑا چھوڑیا ہے او دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا ہے۔ میرے ملت دے نوجوانوں، مرکزی جامع مسجد غوث اعظم دے اندر جمعہ پڑھن والے حضور مسلمانوں، خدا دی قسم جمعۃ المبارک دا دن نے، کملی والے دا مہینہ پیا چلدا ہے، آخری تاریخ نے میرے نبی نے فرمایا ہے جدوں رمضان دا دن آندا ہے یعنی چن نظر آ جاندا ہے، اللہ تعالی جنت دے دروازے کھول دیندا ہے، دوزخ دے بند کر دیندا ہے۔ ہن جس دے مقدر چ ہے او جنت خرید لوے، جدے مقدر چ نہیں بے شک جہنم دا کھلن دا انتظار کر لوے۔ خدا دی قسم میرے غیور مسلمانوں، اج نیت میں بھی کرنا وا، تسی بھی پکی نیت کر کے اج مسجد وچ اٹھ کے جایا جے کہ یا اللہ تیرے فضل نال، تیری توفیق دے نال، تیرے کرم نوازی دے نال اے مہینہ پیا ملدا ہے۔ کریم ربا تینو حاضر و ناظر جان کے اج میں وعدہ کرنا وا، کریم ربا ہر والا ہر دن دا روزہ رکھاں گا، رات نو قرآن دی تلاوت بھی سناں گا۔ پچھلے دن بیان کیتا سی کہ رمضان دا روزہ اور قرآن بھی بندہ حق دے اندر، بندہ روزے دے اندر جڑا ہوندا ہے او دے حوالے نہ سفارش کرے گا۔ آؤ میں ایک حدیث بیان کر رہا سا، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ روزے دے دنہ دے اندر، رمضان دے اندر کسرت دے نال استغفار کیتا کرو، فرمایا کسرت دے نال کلمہ شریف دا ورد کیتا کرو۔ آؤ کملی والے محبوب نے فرمایا ہے جدوں میدان محشر سجیا ہونا ہے اس ویلے اللہ تعالی امت محمدیہ وچوں ایک نوجوان نو بلائے گا، بلا کے فرمائے گا اے نوجوان اپنے گناہاں دے رجسٹر ویکھ لے۔ حضور نے فرمایا 99 دفتر یعنی رجسٹر ہون گے، 99 رجسٹر دے اندر ہر پیج تے گناہ لکھیا ہونا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندیا اے نام اعمال کھول کے ویکھ، اس دے اندر جڑا گناہ لکھیا ہے کیا میرے فرشتیاں نے حق لکھیا ہے یا جھوٹ لکھیا ہے؟ اج 10 مینوں اے بندہ مومن جدوں عرض کرے گا یا اللہ نا نا تیرے فرشتے حق لکھ دے نے، جھوٹ نہیں لکھ دے، یا اللہ جو کچھ لکھے آئے حق و سچ لکھے آئے۔ اللہ فرمائے گا بندہ مومن ہن تیرے اعمال تولن لگیا، میرے اور تیرے کملی والے نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ پھر اس میرے غلام نو میزان تے لے جایا جائے گا، 99 رجسٹر گناہاں والے ایک پرلے دے اندر رکھ دتے جان گے، جدوں او دا وزن کیتا جاوے گا اللہ فرماوے گا او میرے فرشتیوں ایک گھڑی ٹھہر جاؤ، او میرے فرشتیوں ایک گھڑی اج ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کرن گے یا اللہ ٹھہر گیا، رب فرمائے گا اج عدل ہونا ہے، اج انصاف ہونا ہے، اج کوئی دھوکہ فراد دھوکہ بازی نہیں ہونی ہے، اج پورا پورا عمل ملے گا، پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ فرماوے گا فرشتیوں او پرچی کڈ کے لے آؤ، فرشتے ایک پرچی کڈ کے لے آن گے، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ہے، فرمایا اس پرچی اتے لکھیا ہوئے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرمائے گا فرشتیوں اس ترکڑی دے دوسرے پرلے دے اندر اے پرچی والا کلمہ رکھ دے، وہ اے بندہ عرض کرے گا یا اللہ اج تو نفس و نفسی دا عالم ہے، اج تے ماں نے کم نہیں آنا ہے، اج تے باپ نے کم نہیں آنا ہے، اج بہن عزیز و اقربا یار دوست بیلی سب پچھے رہ جانے نے، یا اللہ
اج اس اوکھے ویلے دے اندر بھی تو اپنے بندے نال مذاق کر رہا ہے، مذاق کرنے آئے۔ اللہ فرماوے گا نا نا بندیا میں رب مذاق نہیں کر رہا وا، اج تینوں پورا اجر ملنا ہے۔ یا اللہ اس پرچی دا کیڑا وزن ہے، کتھے 99 جڑے نے رجسٹر نے، اے چھوٹی جئی پرچی ہے۔ رب نے فرمایا فرشتیوں تولو، میرے نبی مسکرائی جا رہے، صحابہ نو بتائی جا رہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جدو فرشتیاں نے اس تکڑی والے پلے تے پرچی رکھنی ہے، اس ویلے او پرچی والا پلہ بھاری ہو جانا ہے۔ اے بندہ عرض کرے گا یا اللہ سمجھ نہیں آئیے، کتھے 80 سال دے گناہ، کتھے 75 سال دے گناہ، اے کریم ربا اج اتنی کرم نوازی کی ہوئی ہے، اس پرچی دے اندر کیڑی ایسی چیز سی؟ اللہ فرماوے گا اے میرے بندیا 7 زمینہ 7 آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے فرمایا وہ ایک پرلے چ رکھ دیتا جاوے۔ فرمایا دوسرے پرلے دے اندر ایک کلمہ جڑا سچے دل دے نال ایک دفعہ دنیا تے پڑھیا سی، فرمایا او دا وزن زیادہ اساں کر دیتے آئے۔ پھر محبت نال پڑھ لو لا الہ او لا الہ۔ ہن اتنی کلمے دی شان بیان ہوئی ہے، جنوں سمجھ آئیے او پڑھ لے، جنوں نہیں آئیے او دی اپنی مرضی ہے۔ لا الا اللہ کلمہ لا کلمہ برکت والا اے کلمہ سب تو